بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے بعض عبادات ہر امت کے درمیان میں رائج فرمائی ہیں، اور وہ عبادت ہر امت کے لیے اللہ نے ضروری قرار دی. آپ دیکھیں، روزوں کا جہاں حکم دیا گیا وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. ایسے ہی قربانی کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے جانور ذبح کرنے کو ایک عبادت قرار دیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس جانور کے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے. گزشتہ نشست میں ہم لوگوں نے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ مسائل پر ہماری گفتگو ہوئی. آج کی فہرست تھوڑی سی لمبی ہے مگر بہت اہم اور ضروری مسائل ہیں، اس لیے ایک ایک مسئلے پر تھوڑی تھوڑی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی جائے تاکہ ہماری قربانی قرآن و سنت اور مسائل کی روشنی میں درست ہو سکے اور ہم اپنی قربانی اللہ کی نظر پیش کر سکیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایام قربانی کتنے دن ہیں، یعنی کتنے دنوں تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. پوری امت جانتی ہے کہ ایام قربانی 3 دن ہیں: 10 جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 11 اور 12، اور 12 کی مغرب سے پہلے تک، یہ ایام قربانی ہے. لیکن ان 3 دنوں میں افضل ترین دن جس میں قربانی کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ، یعنی عید کا دن. عید کے دن ذبح کرنا زیادہ افضل ہے. اگر کوئی ایسی مجبوری ہو یا پھر موقع میسر نہ ہو تو 11 کو بھی آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. تینوں دن آپ قربانی کریں گے تو آپ کا جو یعنی ذمہ ہے واجب قربانی کا وہ یقیناً ادا ہوگا. البتہ افضل ترین دن قربانی کے لیے 10 ذی الحجہ ہے. یہاں یہ مسئلہ اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایام قربانی 13 ذی الحجہ تک ہے، جو بالکل نادرست بات ہے. وہ دلیل یہ دیتے ہیں: کل ایام التشریق ایام الذبح، تمام کے تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. تو ایام تشریق شروع کب سے ہوتے ہیں؟ 9 سے. تو پھر 9 کو بھی قربانی کرو، ہے نا بھئی؟ آپ نے جو دلیل بتائی، دلیل میں کیا کہا آپ نے؟ کل ایام التشریق ایام الذبح، تمام کے تمام تکبیرات تشریق پڑھنے کے جو دن ہیں، 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک آپ ایام تشریق پڑھتے ہیں، وہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اور یہ 5 دن ایام تشریق کے ہیں. لیکن 9 کو کوئی ذبح نہیں کرتا. کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ ایام قربانی 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ.
12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک آپ اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں، اور افضل ترین دن 10 ذی الحجہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس وقت ایک بہت تیزی کے ساتھ بات عام ہو رہی ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے اپنے علاقے کے غریب گھروں کا اور غریب علاقوں کا دورہ کرو کہ وہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، فاقوں کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ جانور ذبح کیا جائے؟ بلکہ ایک کام کرو کہ قربانی کے جو پیسے ہیں وہ ان میں صدقہ کر دو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے بجائے پیسہ صدقہ کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ ہے اراقۃ الدم، خون بہانا۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہم الصلوۃ والتسلیم کا جو واقعہ ہے، اور جس واقعے کی یادگار میں پوری امت قربانی کا عمل انجام دیتی ہے، وہاں باضابطہ آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو لٹایا اور گردن پر چھری بھی پھیری۔ گردن پر چھری بھی پھیری۔ یہ الگ بات ہے کہ چھری نے اپنا کام نہیں کیا، چھری نے اپنا کام نہیں کیا، حالانکہ چھری کی فطرت ہے کاٹنا، لیکن وہ اپنے اس عمل سے رک گئی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اور یہ جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا کر جو ذبح کا عمل شروع کیا، اور ادھر اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ اس خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں یا نہیں، چھری پھیر دینا خواب کو حقیقت میں بدل دینا ہو گیا، لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ اسماعیل ذبح ہو، اس لیے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جیسے وہ چھری پھیرنا شروع کر دیں تم آسمان سے جنتی دمبا لے کر کے اترنا۔ مینا کے میدان میں حضرت جبرائیل جب اس دمبے کو لے کر اترنے لگے تو حضرت جبرائیل کی زبان پر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبرائیل کی زبان پر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو حضرت ابراہیم نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ دونوں تکبیرات حضرت اسماعیل نے سنی تو حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر تشریق، جو عشق و محبت کا اور امتثال امر الہی کا ایک ایسا تا قیامت باقی رہنے والا ایک عملی نمونہ بن گیا کہ وہ ایام جب آتے ہیں تو ہر مسلمان ان تکبیرات کو بجز شوق پڑھتا ہے۔ یہ ہے تکبیر تشریق کی تاریخ۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ عام کیا جا رہا ہے کہ قربانی کے بدلے میں پیسہ صدقہ کر دینا چاہیے، یہ قربانی کے روح کے خلاف ہے۔ قربانی کا اصل مقصد ہے اراقۃ الدم، خون بہانا، اور یہ مقصد خون بہانے سے یعنی قربانی ادا کرنے سے ہی مکمل ہوگا۔ پیسہ صدقہ کر دینے سے نفلی صدقے اور خیرات کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کرنا یہ تو جانور پر ظلم ہے، بے منہ کا وہ جانور ہے اور آپ اس کو لٹا کر جو ہے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عبادات کے اندر ایک ایسی حکمت رکھی ہے، آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے، بعض ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے، جانور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کو تیار ہو جا، وہ فوراً لیٹ جاتا ہے، وہ فوراً لیٹ جاتا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جو جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں ان کی نسل مستقل بڑھتی رہتی ہے، اور جو نہیں ذبح ہوتے وہ اسی میں محدود ہو کر ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیر کم رہ گئے، اب کم رہ گئے شیر، اور اس لیے بھی کم ہو گئے کہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور اس کے بجائے آپ دیکھیں بکرا، مرغی اور بڑے جانور، بھینس اور
یہ دوسرے اور جانور نام نہیں لینا چاہ رہا ورنہ وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کی روزانہ جو ہے کٹوائی ہوتی ہے، روزانہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن پھر ان کی نسل کم نہیں ہے۔ عید کے موقع پر لاکھوں لاکھ جانور کٹتے ہیں لیکن کبھی نسل کی کمی کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ اسی سے ایک بات یہ سمجھ لو کہ جو دیتا رہے گا مال بڑھتا رہے گا، جو روک کر رکھے گا بس وہیں رہ کر کے ختم بھی ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے اور اپنے بغل میں کچھ چھپا کر کے رکھا۔ حضور نے فرمایا بلال کیا ہے؟ ماذا فی ابطک، تمہارے بغل میں جو تم نے چھپایا ہے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں، کل کے لیے میں نے اٹھا کر کے رکھی۔ تو حضور نے فرمایا خرچ کرتا رہ، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا، روک کر رکھے گا تو اللہ پھر دینا بھی چھوڑ دے گا، بند کر دے گا۔ یہ ضابطہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو، جس کنویں سے لوگ پانی بار بار نکالتے رہتے ہیں کنواں سوکھتا نہیں ہے، اور جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں کنواں سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اس کے نام پر، اس کے دین کے نام پر آپ لگاتے جاؤ، اللہ آپ کو دیتا رہے گا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہوا کہ قربانی کے بجائے پیسہ صدقہ کرنا یہ غلط بات ہے اور اس سے قربانی کا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ تیسرا مسئلہ، کیا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے؟ عید الاضحیٰ کی جو واجب قربانی ہے، کیا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی دے دینا کافی ہے جبکہ گھر کے اندر ایک سے زائد لوگ صاحب نصاب ہیں؟ میں عموماً اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ نماز عید کا کیا حکم ہے بھائی؟ نماز عید کیا ہے؟ واجب ہے نا؟ آپ نیت کرتے ہو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف اور پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نیت کرتے آپ۔ اب یہ نماز عید الاضحیٰ واجب ہے، ایک گھر میں جتنے بالغ افراد ہیں ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ واجب ہے نا نماز عید؟ ابا حضور کو بھی پڑھنا ہے، بیٹے جان کو بھی پڑھنا ہے، داماد صاحب کو بھی پڑھنا ہے، دوسرے اور بیٹے ہیں اور بھائی وغیرہ سب کو پڑھنا ہے۔ ہم یہ تو نہیں بولتے ابا حضور آپ گھر میں بڑے ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں آپ ہمارے گھر کے، آپ ہماری طرف سے جائیں اور پوروں کی طرف سے نماز عید پڑھ کے آ جائیں، بولتے نہیں بولتے نا؟ اور ویسا پڑھ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ جیسے نماز عید واجب ہے قربانی بھی ویسی ہی واجب ہے۔ تو جب نماز عید میں ہر فرد آ کر اپنی نماز عید ادا کرتا ہے، ایسے ہی ہر صاحب نصاب کو اپنی قربانی مستقل طور پر ادا کرنا ہے۔ ایک قربانی ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی پوری زندگی میں ہر سال 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک مینڈا اپنی طرف سے اور دوسرے مینڈے کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں ھذا من لم یضحی من امتی، یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ جو قربانی تھی یہ نفلی قربانی ہے، واجب قربانی نہیں تھی، یہ نفلی قربانی ہے۔ آپ ایک نفل قربانی کر کے پوری امت کو شریک کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک نفلی قربانی سارے نبیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی سارے ولیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی پورے خاندان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی پورے شہر کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی پورے ریاست کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک نفلی قربانی پورے ملک کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن واجب قربانی ایک کی طرف سے ہی ادا ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔
یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی پوروں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، تو ان کو وہی جواب ہے کہ بھئی ابا حضور سے بھی بول دینا، ابا حضور آپ جائیں سب کی طرف سے نماز عید پڑھ کے آ جائیں۔ جیسے وہ نہیں درست ہے ایسے ہی یہ بھی درست نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چوتھا مسئلہ، قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں بھائی؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی بڑا جانور لائے اور اس بڑے جانور میں 4 حصے تو ہو گئے، 3 حصے باقی رہ گئے، کسی نے ان 3 حصوں کے سلسلے میں عقیقے کی نیت اگر کر لی، درست کہ نہ درست؟ درست ہے نہیں ہے؟ درست ہے۔ یعنی ایک ہی جانور میں بیک وقت آپ قربانی کی نیت اور عقیقے کی نیت سے ذبح کرنا چاہیں تو جن لوگوں نے قربانی کی نیت کی ہے ان کے لیے وہ قربانی سے متعلق ہے، ان کی قربانی ادا ہوگی۔ جن لوگوں نے عقیقے کی نیت کی ہے ان کے لیے عقیقے کی جانب سے ادا ہوگا۔ 5واں مسئلہ یہ ہے، گھر کی پہلی قربانی کس کے نام پہ ہو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں بلکہ ہمارے شہر میں بھی یہ معمول ہے کہ اگر کوئی گھر میں پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے بڑوں کی طرف سے ادا ہونا، چاہے بڑے باحیات ہوں یا رخصت ہو گئے ہوں۔ میرے بھائی مسئلہ یہ ذہن میں رکھو کہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر۔ یہ دیکھو کہ آپ نے قربانی ادا کرنی ہے تو گھر میں کون کون صاحب نصاب ہے، ان پر واجب ہے، اور جو گزر گئے یا جو بڑے موجود ہیں لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر قربانی ہی واجب نہیں ہے۔ اور جب ان پر قربانی ہی واجب نہیں ہے تو لوگ احتراماً نفلی قربانی تو ادا کر دیتے ہیں اور اس چکر میں اپنی واجب قربانی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نفل قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے، واجب قربانی چھوڑو گے تو گنہگار ہوگے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی گھر کی پہلی قربانی 1 سال ابا کے نام سے، 1 سال امی کے نام سے، اس کے بعد میرے نام سے، اس کے بعد میری بیوی کے نام سے، اس کے بعد بچوں کے نام سے۔ نہیں، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھو کہ جو بچے نابالغ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ والد اگر صاحب استطاعت ہے اور وہ اپنی واجب قربانی اور جتنے اور لوگ ہیں صاحب نصاب ان کی واجب قربانی ادا کر دینے کے بعد اگر استطاعت ہے اور والد ان کی طرف سے کر رہا ہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ یہی حکم مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا ہے کہ مرحوم پر قربانی واجب نہیں ہے، پہلے آپ اپنی واجب قربانی ادا کرو، آپ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہو، یہ نفلی قربانی کا ثواب ان کے لیے ضرور لکھا جائے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، حلال جانور کی وہ چیزیں جن کا کھانا حرام ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 7 چیزیں ہیں جو حرام جانور کی استعمال کرنا حرام ہے۔ حلال جانور ہے، بڑا جانور حلال، بکرا حلال اور بھینس حلال، لیکن ان کے 7 اجزاء پارٹ آف باڈی ایسے ہیں جن کا استعمال کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون، خون جو بہتا نا ذبح کرنے کے بعد، یہ حرام ہے۔ دوسری چیز پیشاب اور پاخانے کی جو جگہ ہے اس کا استعمال، ہر کوئی کرتا نہیں ہے لیکن جو لکھا ہوا ہے، یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، غدود، غدود آتا آپ قصائی سے پوچھو بتائے گا وہ۔ اور نمبر 5، پتا، پتا بھی بتاتا، وہ چھوٹا سا ہوتا، وہ کٹ گیا تو پھر پورا گوشت جو ہے وہ ایک تو بدبودار بھی ہو جاتا، کڑوا بھی ہو جاتا۔ اور نمبر 6، مثانہ، پیشاب کی تھیلی، پیشاب کی تھیلی مثانہ جس کو بولتے ہیں۔ اور نمبر 7، خصیتین، ہمارے علاقے میں اس کو کپورے بولتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں صاحب کپورے کھائے تو فل طاقت، لوگ بولتے نہیں، ارے نہیں بولتے محسن صاحب، بولتے جی، بولتے صاحب کھائے تو فل طاقت کھانا۔ تو میرے بھائی یاد رکھو اللہ نے حرام میں کوئی طاقت نہیں رکھی، اللہ نے حرام میں کوئی طاقت نہیں رکھی۔ پس اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ، کھاتے تو نہیں ہوں گے لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی کھائے
تو ایک تو حرام چیز استعمال کرنے کا گناہ اور اللہ کے حکم اور اللہ کی بات کو نہ ماننے کا گناہ، اور تیسری چیز طاقت بھی کچھ نہیں آئی، طاقت بھی کچھ نہیں آئی، لہذا یہ چیزیں۔ اچھا اب ایک سوال یہ کرتے صاحب ہم تو نہیں کھاتے، خسائی کو دے دینا کیا؟ اس کو بھی نہیں دینا، انہیں کھایا بھی تو طاقت نہیں آتی اس کو، پھر کیا کرنا؟ جیسا دوسری چیزیں جو خراب ہوتی نا، گوبر یہ وہ، اس میں ڈال کے وہ بھی پھینک دینا، استعمال نہیں کرنا، وہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ یاد رکھو۔ چمڑا کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے، آپ پائے وغیرہ نکال کے جو چمڑا آتا نا اس کو جلا کے وہ بال وغیرہ صاف کر کے آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اچھا صاحب ایک اور مسئلہ، بھائی ایک 5-10 منٹ بڑھ گئے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ ہاں اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ نہیں ویسے الحمدللہ گھنٹی بجتے کی جماعت ٹھہر رہی ہے اپنے پاس، لیکن ذرا یہ مسائل ہیں اس لیے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ عرفے کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور عرفے کا روزہ کس مقام کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک گڑبڑ ہو رہی ہے۔ عرفے کے روزے کی فضیلت، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عرفے کے روزے کے سلسلے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے والا۔ ویسے عید سے ایک دن پہلے تک کبھی بھی آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عرفے کے روزے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یہ عرفے کا روزہ رکھے گا، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں اس کا بہت اہتمام بھی رہتا، ماشاءاللہ لوگ اہتمام سے یہ روزہ رکھتے بھی ہیں، لیکن کس مقام کے اعتبار سے رکھنا؟ جہاں آپ ہے اس مقام پر جب 9 ذی الحجہ آئی تب رکھنا۔ اب اپنے پاس 9 ذی الحجہ چہارشنبے کو آ رہی ہے تو چہارشنبے کو روزہ رکھنا۔ سعودی کے اندر منگل کو عرفات کے وقوف کا مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ بولتے نہیں جس دن حجاج وہاں پر وقوف کرتے اس دن رکھنا، نہیں صاحب، ان کے لیے 9 ذی الحجہ اس دن ہے، اس لیے وہ اس دن ٹھہر رہے ہیں وقوف عرفہ۔ ہمارے پاس اگلے دن 9 ذی الحجہ ہے تو ہم اگلے دن ہی روزہ رکھیں گے۔ یہ سب مسئلہ کہیں بھی نہیں آ کے خالی عرفے میں لا کے پریشان کر دیے بھائی لوگوں کو، بھائی عید بھی پھر وہاں پہ ایک دن پہلے ہوتی، یہاں پہ بھی کر لینا نا۔ ارے میں غلط بول رہا ہوں، وہاں عید ایک دن پہلے آتی تو پھر یہاں پہ بھی کر لینا، عید ایک دن پہلے، وہاں شب قدر ایک دن پہلے آتی، یہاں پہ بھی کر لینا، وہاں سب نہیں کر کے خالی عرفے کے موقع پہ لا کے لوگوں کو بلا وجہ کا کنفیوز کر دینا، ڈسٹرب کر دینا، یہ غلط بات ہے۔ ہم جس مقام پر رہتے ہیں اس مقام پر جو دن عرفے کا روزہ پڑتا ہے اسی دن رہنا ہے۔ ہمارے اس روزے کے رکھنے سے حجاج کے وقوف عرفے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عرفے کا وقوف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں 9 ذی الحجہ اس دن پڑ رہی ہے، ہم عرفے کا روزہ اس دن رکھیں گے جس دن یہاں 9 ذی الحجہ کی تاریخ پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ، 8واں مسئلہ، ایام تشریق کب سے پڑھنا ہے اور تکبیر کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی اب سحری کر لے کے جو ہم آتے ہیں نا، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن ایام تشریق ہیں۔ ان ایام تشریق میں 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا مرد، عورت اور کیا نام ہے جماعت سے پڑھنے والی نماز ہو یا بغیر جماعت کے پڑھنے والی نماز ہو، ان دنوں میں جو نماز قضا ہو جائے، ہر نماز کے لیے حکم ہے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے، 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی مرتبہ پڑھا جائے۔ جو آدمی 3 مرتبہ پڑھنے کو ضروری سمجھے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھنا، پڑھ لیجئے، کوئی روک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھ کے خاموش ہو گیا تو اس نے واجب ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی، اس پر کوئی نکیر نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی تم ایک ہی بار کہیں کو پڑھے،
ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے، اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ کبھی 3 مرتبہ پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کو ضروری سمجھنا کہ نہیں 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نواں مسئلہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانب سے قربانی کرنا، یہ ایک امتی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ امتی اپنے آقا کی جانب سے، غلام اپنے آقا کی طرف سے ان کے ایصال کے لیے قربانی کرے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر وہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنی واجب قربانی ادا کر دیں۔ واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اللہ نے استطاعت دی ہے تو بالکل آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ایک بکرا علیحدہ لینا، گائے میں حضور کے نام کو شامل نہیں کرنا، ایسا بولتے نہیں بولتے بھائی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں اگر کوئی بندہ حضور کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک حصہ حضور کے نام پر وہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ علیحدہ ہی لے کر کے کرنا ہے۔ استطاعت ہے آپ کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں علیحدہ کروں، افضل ہے، بالکل افضل ہے کہ آپ ایک الگ سے دمبا لائیں اور آپ اس میں حضور کے نام پر قربانی کریں، افضل عمل ہے۔ لیکن شریعت کی طرف سے جائز ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر گائے میں ایک حصہ حضور کے نام پر رکھیں گے تو بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بولتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ کیسا ملا سکتے، بھائی ملا سکتے، اجازت ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ جو چیز شریعت اجازت دے رہی ہے، ہم غیر ضروری بعض چیزوں کو اپنی طرف سے طے کر کے دوسروں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اس لیے یہ عمل بھی جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ، ذبح کرنے کا طریقہ اور نام کب لیں۔ ذبح کرنے کا طریقہ تو بھائی قصائی بتائے گا کہ یہاں یہ حلق ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جانا ذبح کرتے وقت۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھو کہ ذبح کرتے وقت میں اگر کوئی ذبح کر رہا اکیلا تنہا تو وہ دعا پڑھ لے گا، لیکن اگر ذبح کرتے وقت میں قصائی بھی ہاتھ لگا دیا تو اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کم از کم ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی پڑھ دیا اور دوسرا اس کے ساتھ شریک ہے ذبح کرنے میں، انہیں نہیں پڑھا تو پھر وہ قربانی حلال نہیں ہے۔ اس واسطے قصائی کو دیکھنا، کاٹتے وقت میں کہیں بیڑی مار لیتے، کہیں سگریٹ پھونک لیتے، کہیں گٹکا دبا لے کے، کہیں پان چاپ لیتے رہا تو انہیں اسی میں مصروف رہتا، دعا ہی نہیں پڑھتا انہیں۔ اس واسطے اس کو بولنا، دیکھ بھائی اگر تو بھی ہاتھ لگا رہا تو تیرے کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم پڑھنا ہے، یہ مسئلہ لازماً بولنا۔ اگر 2 آدمی 3 آدمی، جیسے بڑے جانور میں 2-3 آدمی ہوتے تو ان ساروں کو بولنا کہ بھائی ذبح کے وقت سب پڑھو دعا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی نہیں پڑھا تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، اسی میں نام کب لینا، سب کن کن کی طرف سے ذبح ہو رہا، تو بھئی قربانی ہو جانے کے بعد نام لینا ہے۔ پہلے تو آپ دعا پڑھ کے ذبح کر دیں گے، پوری دعا ہے وہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ذبح کرنا ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنا ہے، اللہم تقبل هذه الاضحیہ منی ومن فلان ومن فلان ومن فلان۔ اب جن جن لوگ ہیں ان کے نام لے لو۔ اس کے بعد کہو کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوات والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہے پوری۔ اب اگر کسی کو یہ پوری دعا یاد بھی نہیں ہوئی،
انہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر بول کے ذبح کرا تو قربانی درست ہے۔ ہونے کے بعد اگر یہ بھی بول لیا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، آپ کے نظر ہے، میری طرف سے یہ قربانی آپ کی بارگاہ میں ہے، کافی ہے۔ عربی کے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ بعض لوگ بولتے صاحب وہ عربی کی دعا یاد نہیں ہو رہی، تو یاد کر لینا نا صاحب، 8 دن 10 دن کا اور موقع ہے، یاد کرنا بیٹھ کے۔ دوسرے پورے فون کے فیچرز معلوم کر لینے کو ٹائم ہے، وہ یاد کر لینے کو ٹائم ہے، دعا یاد کرنے کو ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ ٹائم پہ فون آ کرتے مفتی صاحب ذرا دعا پڑھائیے میں ذبح کروں، ارے کوئی طریقہ ہے یار؟ ارے بھائی یاد کر لے بھائی۔ اب ان لوگ کان کنے فون لگا کے اب ہم ان کو بولنا پڑھو بھائی بسم اللہ بول کے، انہوں ہمارا سنتے ہوئے انہوں پڑھتے، اب اس کے بعد میں پھر ذبح کرتے۔ ایسے بھی فون آتے عید کے موقع پہ ہمارے، تو یاد کر لینا پہلے سے۔ ایک اور مسئلہ ہے صاف صفائی کا خاص لحاظ کرنا۔ اپنا علاقہ پہلے ہی فل مشہور ہے، جہاں بولے وہاں کچرے، جہاں بولے وہاں گوبر، جہاں بولے وہاں اوجھڑیاں، یہ فل مشہور ہے، تو ذرا صاف صفائی کا لحاظ کرنا۔ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے جانور کی جو بھی آلائش ہے، جو بھی گندگی ہے، ایک پاکٹ میں اس کو لینا، لے جا کے کوڑے دان میں وہ جو ڈبہ رہتا نا اس کے اندر ڈالنا۔ اپنے پاس ایک کیسا ہے رواج، نوکری کو جاتے جاتے گھر سے کچرے کا پاکٹ لے کے نکل جاتے حضرت، گھر میں ہوم منسٹر دیال تھے، جاؤ جی جاتے آتے پھینک دو، اب انہوں جاتے آتے ہلو، جب وہاں گاڑی وہاں آتے لائٹ سلو کر کے ایسا یوں پھینک دیتے، ختم۔ وہ ذمہ دار شہری کی علامت نہیں ہے۔ ذمہ دار شہری کی علامت یہ ہے لکھ جا کے کچرا کوڑے دان کے اندر ڈالنا، تو یہ ذمہ دار شہری کی علامت ہے۔ ایک اور مسئلہ، یہ جو حصوں کی قربانی ہوتی نا، بس 2-3 مسئلے ہیں بھائی۔ حصوں کی قربانی ہوتی تو جتنے لوگ جانور میں حصہ ملتے ہیں ہر ایک کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے اندر حصہ تو ملا لیکن نیت ہے گوشت کھانے کی، عبادت کی نیت نہیں ہے، تو پھر کسی کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو نہ تو خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا، وہ تو ہمارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کس تقوی کے ساتھ میرے نام پر قربانی کر رہا۔ اس لیے حصوں کے اندر جو لوگ ملنے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر آدمی یہ نیت کرے کہ صاحب میرا مقصد قربانی کرنا ہے، عبادت کے اندر شریک ہونا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر گوشت کم آ گیا، کیا بھائی اتنے ہی دیے ہمارے کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت یا تو کھانے کی ہے یا بانٹنے کی ہے۔ اچھا، بانٹنے سے متعلق بھی ایک بات ذہن میں رکھو آپ، قربانی کے جانور کا گوشت یا عقیقے کے جانور کا گوشت جو بانٹا جاتا ہے 3 حصوں میں کر کے جو بانٹنا مشہور ہے نا بھائی، ایک اپنے واسطے، ایک رشتہ داروں کے واسطے، ایک غربا کے واسطے، یہ مستحب درجے کا عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ بس اگر کوئی آدمی کثیر العیال ہے، بچے، خاندان، قبیلہ اچھا ہے، انہیں بولا بھائی اگر میں بانٹا تو پھر میرے گھر میں بھی نہیں رہیں گا، اگر یہ سوچ کر اپنا گوشت خود اپنے پاس رکھے، بالکل رکھ سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن بانٹ رہے ہیں آپ تو یہ سوچنا کہ ان کو زیادہ دینا جن کے پاس سے پھر آپ کو ریٹرن آ رہا، لے ہاتھ تو دے ہاتھ، یہ کیا ہے بھائی؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جو واقعی ضرورت مند ہے، مستحق لوگ ہیں، ان کو ذرا بڑے بڑے پیکٹاں بنانا۔ خالہ امی کو دینا ہے وہ ران رکھ دے، وہ بیٹی کے سسرال کو بھیجنا ہے وہ دستہ رکھ دو، وہ ان کو بھیجنا ہے وہ ذرا الگ برف، یعنی برفی کے جیسا جو نکلا نہیں، سیل کے جیسا، وہ گوشت رکھو وہاں بھیجنے کے واسطے۔ وہ غریبوں کو دینا، وہ ہے نارے ہڈیوں کے ساتھ گوشت وہ ڈالو، غلط بات۔ ارے یارو، ہم ان کو ہی کھلا رہے ہیں جو سال بھر کھا رہے ہیں، جو سال بھر کھا رہے ہیں ہم ان کو ہی کھلا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گوشت اگر آپ بانٹ رہے ہیں تو مستحقین، ضرورت مندوں میں اچھا گوشت بانٹو، چچڑے والا، ہڈی والا گوشت نہیں، واقعی گوشت بانٹو۔ ان کو تو آپ سال بھر کھلا سکتے ہو۔ اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نام پر وہ جانور کو قربان کیے ہیں ہم، تو یہ بھی سوچنا کہ بھئی مستحقین تک یہ ہماری جو ہے گوشت پہنچے، اور کھانے والوں کو تو بہرحال پورے سال آپ کھلا سکتے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ہو گیا جماعت کا ٹائم، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔
اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، جب ان کے نام کی قربانی ذبح ہو رہی تھی تو فرمایا کہ فاطمہ جب تمہارا جانور ذبح ہونے لگے تو اس کے قریب ٹھہر جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت قربانی کا جانور ذبح ہو کر اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ آخری مسئلہ، یہ جو حصوں میں لوگ ملتے ہیں نا، ان کو گوشت تول کر دینا ضروری ہے، ان کو گوشت تول کر دینا ضروری ہے۔ اندازے پہ آپ دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ لینے والے اندازے پہ لینے کے لیے تیار ہی کیوں نہ ہو۔ 7 لوگ ہیں، 7 حملہ تیار ہے، صاحب آپ اندازے سے دے دو، تب بھی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہر ایک کو گوشت تول کر کے دینا چاہیے۔ بعض ہمارے مدارس کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر کسی کے حصے میں پائے آ گئے تو تھوڑا گوشت کم آتا، کسی کے حصے میں بھیجا زبان یہ آ گئے تو تھوڑا گوشت کم ہو جاتا وزن کے اعتبار سے، تو ہر ایک کو تول کر دینا چاہیے۔ ایک آخری بات، قربانی دینا یقیناً بہت بڑا ثواب کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے جانوروں کو اچھا کھلا پھلا کے تگڑا کرو، عظموا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے بھائی یہ یاد رکھنا کہ قربانی کا جانور یقیناً خریدیں، اچھا خریدیں، بہتر خریدیں، بے عیب خریدیں، اور خریدنے سے قبل یہ بھی ضرور سوچیں کہ ہماری کمائی بھی بے عیب ہو، ہماری کمائی بھی بے عیب ہو، کسی کا مار کر، کسی کا ہڑپ کر، کسی کا چھین کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق دبا کر، کسی دینے والے کو نہ دے کر آپ قربانی تو دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارا یہ عمل اس آدمی کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ یہ تو ہمارا حق واجب اس نے مار دیا اور جا کر کے قربانی کر رہا ہے۔ تو قربانی کے جانور کے خریدنے سے قبل یہ بھی سوچنا کہ میری کمائی بھی بے عیب ہو، میری کمائی میں کسی کا کوئی حق متعلق نہ ہو، اس بات کو بھی سوچیں اور اپنی قربانی بہتر سے بہتر انداز میں ادا کریں۔ اخیر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو اپنے پاس ایک وہ ہو گیا نا، میرا جانور کیسا ہے دیکھا، تیرا جانور کیسا ہے تو دیکھ، تو کیسا لایا میں کیسا لایا۔ میرے بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانا مقصد نہیں ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کرے اس کا عمل تو پھر راکھ کے برابر ہے جو ہوا کے اندر اڑ جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور تیسری چیز یہ بھی کہ جانور ذبح کرتے وقت میں ویڈیواں لینا، فوٹواں لینا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالنا، اس کو انسٹا پہ ڈالنا، اسنیپ چیٹ پہ ڈالنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑا بہادری کا کام کریں، نہیں میرے بھائی، یہ سب چلر پنے کے حرکتیں ہیں، یہ نہیں کرنا۔ معتبر طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے آپ لائے، اللہ کے واسطے قربان کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ اس کو بول لیتے ہوئے اور یہ بھی نہیں پوچھنا تم لائے، اس کی حالت کیا ہے آپ کو کیا معلوم، آپ لا لیے نا، رکھ لو، آپ عید کے دن آپ قربان کر لو، سب کو گلی میں پوچھ لیتے پھرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی۔ تو یہ سب چیزوں کا لحاظ کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے تھوڑا وقت اضافہ لینے کا ہمیں موقع دیا تاکہ یہ مسائل آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔